السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ معزز سامعین، اب تاریخ کا ایک اور پہلو یاد کروایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور یقینی طور پر تم کو پتہ ہے، تم اپنی ہسٹری کے اس واقعے کو جانتے ہو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اس دور کے بنی اسرائیل کو ماضی کا سبق یاد دلایا جا رہا ہے۔ کون سا واقعہ؟ ان لوگوں کا واقعہ اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے سبت کے دن، ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 میں ملتی ہے۔ وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن معتبر ہے، کرسچنس کے ہاں اتوار کا دن ہے، تو یہاں یہود کے ہاں ہفتے کا دن معتبر تھا، اور ان کے لیے پابندی یہ تھی کہ وہ ہفتے کے دن کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، انہیں ہر طرح کے کام کاج سے چھٹی کرنی ہوتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ بہت زر پرست اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ان کے لیے ایک دن کام کاروبار بند رکھنا مشکل چیز تھی، 7 ڈے a week کام کرنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ ان میں سے ایک گروہ ایک بستی میں رہتا تھا جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا۔ ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، لیکن ہفتے کے دن یہ مچھلیاں خوب اوپر آتی اور باقی دن میں اتنی نہیں آتی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ جمعے کے دن جال لگا دیتے ہیں اور ہفتے کے دن کچھ نہ کرتے، مچھلیاں آتی رہتی جال میں، اور یہ اتوار کے دن جال نکال لیتے اور خوب مچھلیاں پکڑتے اور عیش کرتے، اور کہتے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ہفتے کے دن بھی کام نہیں کیا تھا۔ اور یہ کیا تھا؟ دراصل یہ ہیلا سازی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہم مسلمانوں کو اس ہیلا سازی سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے اپنے لیے حلال کر لو۔ مثلا ایک ہیلا کیا ہے؟ ربا، سود کو لوگ تجارت سمجھ کر اپنے لیے حلال کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انما البیع مثل الربا، اس میں بھی ہم بینک کو پیسہ دیتے ہیں اور بینک ہمارے لیے بزنس کرتا ہے، حالانکہ دونوں کی سچویشن میں بہت فرق ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، تو بہت سے احکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں، ان کو ہیلوں کے ذریعے اور ایسی چال بازیوں کے ذریعے لوگوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے، جب وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو 101 بہانے دے کر حرام کو حلال کر لیتا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں پکڑی، نتیجہ کیا نکلا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکلیں مست کر دی، ان کو بندروں کی طرح بنا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں تبدیلی کر دی تھی، ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو انسان کے بجائے بندر بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا عقل و شعور تھا وہ انسانوں جیسا تھا،
ایک دوسرے کی شکلیں بھی پہچانتے تھے، لیکن جو ان کا آؤٹ لک تھا وہ سارا کے سارا بندروں کی طرح ہو گیا۔ اس آیت سے ہمیں کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو یہود تھے ان کو ان کی ہسٹری یاد کروائی جا رہی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ایسا آئندہ کوئی کام نہ کریں جو ان کے آباء و اجداد نے کیا۔ دوسرا یہ کہ ہیلہ سازی کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ ہیلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے، انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص عملی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن تعویلوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بات مان رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ غلطی کر کے جسٹیفیکیشن دینا اور غلطی کو سچائی ثابت کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل مسخ ہو چکی ہوتی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو ویسا ہی لے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انسان اپنی مرضی کو اس میں شامل نہ کرے، ورنہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کو کہ بندر بن جاؤ، بلکہ فرمایا کہ ذلیل بندر بنو۔ انسان کو غلط کام کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، وہ غلط کام چھپا نہیں سکتا کیونکہ چہرے دل کے عکاس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی چہروں پر آ جاتی ہے، چہرے بتاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔